آج کا سبق اس شعر کے ساتھ: تو اپنی خوبیاں ڈھونڈ، خامیاں نکالنے کے لیے لوگ ہیں نا۔ تو اپنی خوبیاں ڈھونڈ، خامیاں نکالنے کے لیے لوگ ہیں نا۔ اگر رکھنا ہے قدم تو آگے رکھ، پیچھے کھینچنے کے لیے لوگ ہیں نا۔ سپنے دیکھنے ہیں تو اونچے دیکھ، نیچا دکھانے کے لیے لوگ ہیں نا۔ تو اپنے اندر جنون کی چنگاری بھڑکا، جلنے کے لیے لوگ ہیں نا۔ پیار کرنا ہے تو خود سے کر، نفرت کے لیے لوگ ہیں نا۔ تو اپنی الگ پہچان بنا، بھیڑ میں چلنے کے لیے لوگ ہیں نا۔ تو کچھ کر دکھا دنیا کو، تو کچھ کر دکھا دنیا کو، تالیاں بجانے کے لیے لوگ ہیں نا۔ تالیاں بجانے کے لیے لوگ ہیں نا۔ کلاس 12 اردو کی کتاب جس کا نام ہے کہکشاں، اسی کا آج ہم تیسرا چیپٹر دیکھنے والے ہیں۔ آخر اس تیسرے چیپٹر میں کیا ہے، آج ہم اس کو بالتفصیل دیکھیں گے اور بہترین انداز سے اس ویڈیو کے مادھیم سے، اس لیکچر کے مادھیم سے اس چیپٹر کے بارے میں جانیں گے۔ اس چیپٹر میں کیا کیا ہے، اس چیپٹر کے رائٹر کون ہیں، اور یہ چیپٹر کس سیکشن میں آتا ہے، کس قسم میں آتا ہے، مضمون میں، افسانہ میں، داستان میں۔ تو اسٹوڈینٹس، یہ چیپٹر نمبر 3 ہے۔ چیپٹر کا نام ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق۔ بعض جو پرانے لفظ ہیں ان کی جو ہے نئی تحقیق کیا ہے، اس چیپٹر کا نام ہے۔ اور اس چیپٹر کے رائٹر ہیں سید سلیمان ندوی۔ اور یہ جو چیپٹر ہے وہ کس قسم کا ہے، تو وہ ہے مضمون، یہ مضمون کا قسم ہے۔ تو رائٹر لکھتے ہیں سید سلیمان صاحب، جو اس کے رائٹر ہیں، تو وہ لکھتے ہیں: پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا کون سا ہے؟ پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا کون سا ہے؟ لوگ اپنے اپنے تجربہ اور عادت کے مطابق اس کے کئی جواب دے سکتے ہیں۔ اس کے مطابق یہ جو لوگ ہیں، لوگ اپنے اپنے تجربہ اور عادت کے مطابق اس کے کئی جواب دے سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا خیال ہے، سید سلیمان ندوی کہہ رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا خیال ہے وہی اکثروں کا ہے۔ کیا ہے؟ وہی اکثروں کا خیال ہے، یعنی یہ کہ کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا ناشتہ ہے۔ کھانا میں سب سے زیادہ ضروری کھانا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ناشتہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا خیال ہے، سید سلیمان ندوی کہہ رہے ہیں، جو میرا خیال ہے وہی خیال کن کا ہے؟ اکثر لوگوں کا ہے۔ یعنی یہ کہ کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا کیا ہے؟ تو سب سے زیادہ ضروری کھانا جو ہے ان کے خیال کے حساب سے وہ ہے ناشتہ۔ صبح سویرے اٹھ کر منہ میں کچھ پڑ جانے سے سارے دن کے لیے ڈھارس ہو جاتی ہے۔ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں کہ صبح سویرے اٹھ کر منہ میں کچھ پڑ جانے سے، مطلب کچھ کھا پی لینے سے سارے دن کے لیے ڈھارس ہو جاتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ناشتہ کے لیے اکثر زبانوں میں بھوک توڑنے کی اصطلاح بن گئی ہے۔ کیا ہے؟ یہ عجیب بات ہے کہ ناشتہ کے لیے اکثر زبانوں میں بھوک توڑنے کی اصطلاح بن گئی ہے۔ میں 2 زبانیں جانتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سید سلیمان ندوی کہہ رہے ہیں۔ ایک یورپ کی اور ایک پچھم کی، یعنی عربی اور انگریزی۔ سید سلیمان ندوی کہہ رہے ہیں کہ میں 2 زبانیں جانتا ہوں۔ کون کون سی؟ ایک یورپ کی بولے تو عربی، اور ایک پچھم کی بولے تو انگریزی۔
مطلب یورپ اور پچھم کی زبانیں جانتا ہوں، یعنی عربی اور انگریزی دونوں میں یہی بات ہے۔ کون سی بات ہے؟ اس سے سمجھتا ہوں کہ اور زبانوں میں بھی کچھ ایسا ہی حال ہوگا، جس طرح عربی اور انگریزی میں ہے نا یہی بات ہے۔ اس سے سمجھتا ہوں کہ اور زبانوں میں انگریزی، عربی، فارسی، ہندی، اردو، جس طرح اور ساری زبانیں ہیں، بہت ساری زبانیں ہیں، ان زبانوں میں بھی ایسا ہی حال ہوگا جیسا یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ عربی میں اس کو فطور کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو فطور کہتے ہیں۔ کس کو عربی میں فطور کہتے ہیں؟ ناشتہ کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ فطور۔ فطر یفطر فطوراً، ہے نا، یہ حاصل مصدر ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں؟ فطور۔ اسی سے مسلمانوں کا افطار نکلا ہے، اور جس سے افطار کریں اس کو افطاری کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ فطور کے معنی توڑنے کے ہیں۔ فطور کے معنی توڑنے کے ہیں۔ فطور کے معنی کیا ہیں؟ فطور کے معنی توڑنے کے ہیں، یعنی روزہ کی بھوک کو توڑنا۔ کس کی بھوک توڑنا؟ روزے کی بھوک توڑنا۔ ہمارا ناشتہ بھی اسی قسم کا لفظ ہے۔ فارسی میں اسی کے معنی اس بھوک کے ہیں جس نے صبح سے کچھ نہ کھایا ہو۔ فارسی میں کیا ہے؟ اس بھوک کے جس نے صبح سے کچھ نہ کھایا ہو۔ مؤید الفضلہ و برہان قاطع۔ اب دیکھیں کہ یہ نام تو اس آدمی کا تھا جس کے منہ میں صبح سے کچھ نہ پڑا ہو۔ یہ مؤید الفضلہ اور برہان قاطع۔ اب دیکھیں کہ یہ نام، یہ جو ہے مؤید الفضلہ اور برہان قاطع، یہ نام تو اس آدمی کا تھا جس کے منہ میں صبح سے کچھ نہ پڑا ہو، اور اب ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو صبح سویرے ایسے آدمی کو کھلا دی جائے، یعنی جو شخص کے بجائے چیز کا نام ہوگا، ہے نا۔ اور اب ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو صبح سویرے ایسے آدمی کو کھلا دی جائے، یعنی شخص کے بجائے چیز کا نام ہو گیا ہو۔ پہلے مؤید الفضلہ اور برہان قاطع کسی چیز کا نام، کسی شخص کا نام تھا، کسی آدمی کا نام تھا، ہے نا، یعنی کسی شخص کے بجائے اب وہ مؤید الفضلہ اور برہان قاطع کسی چیز کا نام ہو گیا ہو۔ اس معنی میں ایک اور لفظ نہار آپ بولتے ہیں۔ نہار منہ، یہ بھی فارسی ہے، مگر دیکھیں کہ یہ فارسی ہندوستانی سے ایسا مل گیا ہے گویا ہندوستانی ہی ہے۔ نہار جو ہے یہ لفظ فارسی ہے، اور یہ ہندوستانی میں سے ایسا مل گیا ہے کہ یہ لفظ ہندوستانی ہی لگ رہا ہے۔ اس کی اصلیت ناہار ہے۔ نا، یہ جو نون والی جو اور نا ہے، یہ نفی کے لیے ہے، اور ہار کے معنی غذا کے ہیں۔ ناہار یعنی نہیں کھایا ہوا۔ برہان قاطع۔ برہان قاطع۔ اب اس سے نہاری یعنی نہاری تیار ہوئی، جو صبح کو نہار منہ کھائی جائے، اور لکھنؤ اور دلی میں یہ خاص چیز ہو گئی ہے جو بازاروں میں پکی پکائی بہت چٹپٹی ملتی ہے۔ نہار سے آہار یاد آیا۔ آہار آٹے کی اس لئی کو کہتے ہیں جو کاغذ اور کپڑے پر اس لیے چڑھائی جاتی ہے کہ وہ مضبوط ہو جائے۔ آپ سن چکے ہیں کہ آہار غذا کو کہتے ہیں جو بدن کی تقویت کا باعث ہوتی ہے۔ اس سے اس لئی کو بھی کہنے لگے جو کاغذ اور کپڑے کی قوت کو بڑھا دیتی ہے۔ روز مرہ کے کھانوں میں کلیا، قورمہ بہت عام چیزیں ہیں۔ کلیا کی شکل عربی ہے مگر معنی عربی نہیں۔ کلیا کی عربی شکل کلیہ ہو سکتی ہے۔ عربی میں کلی تھوکنے کو کہتے ہیں۔
کلی بھننے کو کہتے ہیں، اس سے کلیا بن سکتا ہے، اور بھنے ہوئے گوشت کو کہہ سکتے ہیں۔ ہماری زبان میں کلیا اس شوربے دار گوشت کو کہتے ہیں جس میں کوئی ترکاری پڑی ہو، بلکہ اسی ترکاری کو کلیا کہنے لگے ہیں۔ قورمہ تو ترکی معلوم ہوتا ہے۔ ہماری زبان میں ایک لفظ مضمون کی سرخی یعنی عنوان ہے۔ دیکھیں تو یہ سیاہی سے سرخی کیسے بن گیا؟ بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں قلمی کتابوں میں باب اور عنوان کو امتیاز کے لیے سرخی سے لکھا کرتے تھے۔ اب ہمارے زمانے میں جب چھاپا ایجاد ہوا تو خود باب کے یا مضمون کے عنوان کو سرخی کہنے لگے، چاہے آپ اس کو سیاہی سے ہی لکھیں۔ احادی کے معنی ہماری زبان میں سست اور کاہل کے ہیں، مگر ان سست کاہلوں کی پیداوار تاریخی ہے۔ احادی ہے۔ احادی کے معنی عربی میں ایک ہے۔ وہ سپاہی جو فوج سے الگ اکیلا ٹری کی خدمت پر مامور رہتا تھا، اکبر نے اس کو احادی اکیلا کا لقب بخشا۔ یہ احادی کھاتے تھے اور ڈیوٹی پر پڑے رہتے تھے، کوئی کام کاج ان سے متعلق نہ تھا، اسی لیے زبان خلق نے اس کو سست و کاہل کے معنوں میں کہہ کر پکارا۔ زبان خلق کو کون روک سکتا ہے؟ ہماری زبان میں ایک لفظ قلعی ہے، آئیں اس کی بھی قلعی کھولیں۔ ہم لکھتے ہیں وہ قلعی ہے مگر بولتے قلعی ہیں۔ ہماری زبان میں اس کے معنی سفیدی اور صفائی کے ہیں۔ برتنوں پر قلعی کی جاتی ہے اور مکانوں پر قلعی پھیری جاتی ہے۔ یہ لفظ گو پرانی عربی کا نہیں، مگر پھر بھی عربی لغتوں میں ملتا ہے۔ قلیعی عربی میں لسان اور اس سے فارسی میں معدل الفضلہ رانگے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ رانگے کو کہتے ہیں، مگر رانگے کو قلعی کیوں کہتے ہیں؟ لسان العرب کا بیان ہے کہ قلع ایک کان کا نام ہے جس سے رانگے کی بہترین قسم نکلتی ہے، اسی لیے اس کی طرف نسبت کر کے اچھے رانگے کو قلعی کہتے ہیں، اور چونکہ اسی رانگے سے تانبے کی برتن میں سفیدی پھیری جاتی ہے اس لیے اس کو قلعی کرنا کہنے لگے۔ پھر چونے سے بھی اگر مکانوں پر سفیدی پھیری گئی تو اس کو بھی قلعی پھیرنا کہہ دیا۔ ہماری زبان میں ان استعمالوں سے یہ معنی پیدا ہوئے کہ کسی داغ دھبے یا کسی کے عیب کو اگر چھپایا جائے تو وہ اس پر قلعی پھیرنا ہوا، اور اگر اس داغ دھبے اور عیب کو ظاہر کر کے سب کو دکھایا جائے تو وہ قلعی کھولنا ہوا۔ لفظ و معنی: چٹ پٹی، نمک مرچ اور کھٹائی پڑی ہوئی، مزیدار۔ تقویت کا معنی ہے طاقت، مدد۔ قلمی کتاب، ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب۔ مخطوطہ، باب کا معنی کتاب کا حصہ۔ امتیاز کا معنی فرق، تمیز، شناخت۔ لقب کا معنی وصفی نام، وہ نام جو کسی خاص مدح یا ذم کے سبب پڑ گیا ہو۔ قلعی کھولنا، کسی کا پوشیدہ راز ظاہر کرنا۔ تو اسٹوڈینٹس، ویڈیو میں انت تک بنے رہنے کے لیے دھنیہ واد۔ پھر ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے دھنیہ واد۔